صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور ایک بات کہتا ہوں، سن لیجیے، 3 جمعہ پہلے ہمارے ریاست میں کچھ ہونے والے حالات کا میں نے مسلمانوں کو ایک مشورہ دیا تھا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد نہیں آپ لوگ، وہ بھی میری بات کہیں کو یاد رکھیں گے آپ؟ بیکار بات کرتا ہوں میں۔ 2 جمعہ پہلے میں عبدالواحد صاحب نوٹ کریں آپ، میں نے کہا تھا نہیں، کچھ پارٹیاں مسلمانوں کے احساس کو کمزور کرتی جا رہی ہیں، اور مسلمان بھی ان کے باتوں میں آ کر احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ ہمارے لیے اس ملک میں کوئی پارٹی نہیں ہے۔ اسی لیے اس پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے تم ہو، بولے ہی وہ جملے کانا میں بھر کو گرلے کو ہی۔ ریاست سے لے کو پورے ملک میں اس پارٹی کے کچھ لوگ بولے، آپ بولیں گے کہ حضرت جمعے میں یہ باتیں کہیں کو، جمعہ ہے جگانے کے لیے۔ شروع میں پونا گھنٹہ تقریباً میں فضائل پر بات کیا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جمعے کے بیان کا مقصد ان احمقوں سے زیادہ اللہ کے فضل سے ہمارے اساتذہ کے جوتیوں کے صدقے میں سمجھتا ہوں، جمعے کا مقصد صرف فضائل بیان کرنا نہیں، امت کو جگانا جمعے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ جو کچھ ہے الحمدللہ اس قوم کے اندر تھوڑی بہت پکڑ ہے اس وقت، گزرا ہوا زمانہ نہیں، اس وقت بھی اگر امت کے اندر تھوڑی بہت پکڑ ہے، رب کعبہ کی قسم انہی جمعہ کے بیانات کا صدقہ ہے جو سارے عالم میں حضرات علماء دے رہے ہیں۔ ارے عالم میں علماء دے رہے ہیں۔ 2 جمعہ پہلے میں نے ہماری ریاست کے سیاسی حالات کو سامنے رکھ کر میں نے کہا تھا نا، کہا تھا کہ جاگ جاؤ مسلمانوں، یہ کمزور احساس کا خاتمہ کرو کہ ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہیں، ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہیں۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم ہیں تو مسلمان ہیں، ہم نہیں تو مسلمان نہیں، میں نے ان کو کئی مرتبہ کرارا جواب دیا، تم ہیں تو ہم نہیں، ہم ہیں تو تم، ہم نہیں تو تم نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھوتا کرنے کا کر لے، ورنہ ہم اس پیغمبر کے غلام ہیں جو حکومتوں سے ڈرتے نہیں، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حالات کس دور میں مسلمانوں پر نہیں آئے، آل رسول پر کربلا میں حالات آ گئے، آل رسول پر۔ حالات سے مت ڈراؤ، آل رسول اس نواسے پر حالات آ گئے جو نواسا پیغمبر کے کاندھوں پہ کھیلتا تھا۔ حالات سے ہم کو مت ڈراؤ، اس نواسے پر حالات آ گئے جس نواسے کی فکر کرتے ہوئے پیارے آقا دوران خطبہ منبر سے اتر کر سنبھالتے ہیں۔ یہ تو نواسے رسول کی بات کہہ رہا ہوں، خود پیغمبر پر کیا مکے میں حالات نہیں آئے؟ اس قوم کی پہچان ہی کیا حالات کے تناظر میں ابھر کر زمانے کو دکھانا ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔
یہ تاریخ میں اسلام کے اوپر حالات آئے اور اسلام ابھر کر دکھایا. حالات سے مت ڈراؤ. ایک بہت اہم بات بتانا ہے مجھے آپ کو. جاگو مسلمانوں، ریاست کے مسلمانوں سے بھی کہتا چاہتا ہوں، ملک کے مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دوسرے اس طبقات کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن طبقات کے سامنے کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہے، کہنے والا صحیح ہے تو ساتھ دو، ورنہ خود بڑے بن کر اٹھو. نیتیں صاف ہو، ارادے صاف ہو، حوصلے اگر بلند ہو، خدا کی مدد ضرور آئے گی. خدا کی مدد ضرور آئے گی. میں نے 2 جمعہ پہلے اس سے پہلے بھی جواب دیا تھا. کیا کسی سے ہم نہیں، ہم سے بہت کچھ ہے سب. چلو مان لیے کہ ہماری تعداد بقدر نمک ہے، ایسے تو نہیں. لوگ بولتے ہی نا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہماری تعداد بقدر نمک ہے، لیکن یاد رکھنا ایک من کی بریانی بنے، ہر مسالہ اس کے اندر موجود ہو، نمک نہ ہو تو ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اترے گا. مطلب کیا ہے کہ ہر قسم کے لوگ تمہارے اندر ہو، تمہارے بیچ اگر ہم غلامان محمد نہ ہو تم ہضم بھی نہیں ہوگے. اسی لیے میں نے کہا مسلمان ہمت کریں، اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں. تامل ناڈو میں کسی کی طرفداری میں بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے حوصلے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں. مارنا منجے لے لگو جا کو فلم انڈسٹری سے جوڑ ڈال کو میری خطابت کے لیے مصیبت بنونے کو کرتے. صاحب ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے آپس میں دشمنی کرے تو انہیں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کو پڑتا سو، لیکن جب وہی دشمنی علماء سے ہوتی نا، قوم میں سے بعض لوگ ہاتھ دھو کو نہیں پڑھتے، پورا نہا کو آ کو پڑھتے. دیکھ رہے جمعے کے خطبے میں مولانا وجے کے بارے میں بولے، کتنے نہیں اس کے فلمیں دیکھے رنگے انہوں. یہ نتیجہ نکالتا گھگو. ہم نہ اتنا وقت رہتا تو اتنے باتیں یہاں کرتے، اتنا وقت رہتا تو اتنے باتیں مطالعہ کر لگا کو نہیں کرتے. بابا ہمارا اپنا ذاتی وقت بھی ہمارے آخرت کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے قربان کر لے کر جاری ہم لگا. الحمدللہ یہ میری بات نہیں، تمام علماء کی بات بتا رہا ہوں. سو حوصلے بلند رکھو. تمل ناڈو کا ایک ایکٹر دیکھنے میں اتنا کون سا بھی من وہ جا کو اسے سنا ڈالنا جاتے ہیں، بیٹھتے ہی میرے اوپر کیس فٹ کر ڈالنا ہونے، اتنا کوئی تجربے والا بھی نہیں ہے نا. اس کی اپنی دنیا، اپنا ایک لائن اس کا، وہ لائن اسلام کبھی پسند نہیں کرتا. ہمارے اپنے دھرم کی بات، ناچنا پسند کرتا کا اسلام؟ ارے منڈی تو بھی ہلا رہے بابا، اسلام ناچنا پسند کر رہا ہے. پھر بولو ناچنا پسند کرتا. میرے پاس ابھی فوٹو ہے، اٹھا کو دکھاؤں کیا؟ نکاح کے دن ابھی بیوی سے ملیا نہیں، بے شرم اسٹیج میں جورو کے ساتھ ناچ رہا. اس کے اوپر عذاب آنا کہ نہیں آنا؟ ناچنا جائز نہیں پھر بھی قوم ناچ رہی ہے، گانا جائز نہیں پھر بھی قوم گائے. عارض گئی تو دعا دے کو بھیج رہے، بولے تو بابول کی دعائیں لے رہے. تو کیا مر گا؟ کہاں بابول کو تلاش کر کو اسے خبر سے اٹھا لگا کو میری بیٹی جا رہی ہے با دعا کر بول کو اسے رکھنے. تو باوا تو دعا کر، اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کر. چل رہا ہے آج اس کے واسطے ہمیں یہ حالت میں انسو ایک اللہ کو راضی کر لیتے، ہمارے سر کی ٹوپیوں کو خدا تاج بنا دیتا. ایک اللہ کو راضی کر لیتے،
وقتی طور پر خدا کو بھی دھوکہ دینے کے لیے ہمیں میدان میں اترے ہیں. وہ پروردگار کا رحم ہے، سب کچھ جان کر بھی وقتی طور پر بھی آ جاتا ہے تو معاف کر کے خوش کر دیتا ہے. انہیں جانتا، اول بھی جانتا، بعد بھی جانتا، توبے کو بھی جانتا، معافی کو بھی جانتا، پھر بھی اگر وقتی طور پر اللہ معاف کر لے بول کر بولے تو انہیں جانتا چونکہ مصیبت ہے بول کو معافی منگ رہا ہے. سو انہیں مصیبت کلیئر ہوتے ہی پھر آ جاتا لائن میں. انہیں جاننے کے باوجود بھی اس وقت اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کا مسئلہ حل کر رہا ہے بولے تو یہ ہماری ولایت نہیں، پیارے آقا کا چہرہ ہے. یہ پیارے آقا کا چہرہ ہے یہ. ورنہ آج ہمیں جو ہی نا، ایک کام کرو، تم لگا کھانا گنا کھا لکا کو بیٹھو، ہر جمعہ بیٹھ جا. تمہیں موزن صاحب بار بار گھور رہی، ڈر ہو رہا، چھوٹا مذاق کر لیا. سو سمجھ بھی آئی بات کہاں سے. ایک اس کا لائن، اس کی لائن اس کے مذہب میں شاید جائز ہوگا، وہ الگ چیز ہے. وہ تو اپنے اس لائن کی افتتاح بھی اپنے منتروں سے کرتے ہیں. ہے کوئی ماں کا لال جو فلمی انڈسٹری میں اترنے کے بعد اپنے فلم کے آغاز میں قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ ہمارا دھرم، سمجھ میں آئی بات. ان لگا کرتے ہیں. کوئی مسلمان فلمی انڈسٹری میں اتر ہی گیا، آج کل تو اتر رہے نا سبھی. اتر جانے کے بعد اپنا پورا فلم بنانے کے بعد فلم شروع کرتے وقت اسکرین میں مکہ مدینہ ڈال کر برکت لے کو فلم شروع کرے. ہے کوئی ماں کا لال ایسا کوئی ہے؟ غلط راستہ ہے انہیں اس کے راستے پر وہ نہیں. لیکن اس کے حوصلے کی بات بتا رہا ہوں میں. سیاسی میدان میں نومولود بچہ کہتا تو میں نپل دھلنے کو پھر کو. سیاسی میدان میں بچہ حالات کو دیکھا، ہمت کر کے میدان میں اترا. بڑے بڑے سیاسی مگروں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ نہیں کیا. اتفاق سے رزلٹ کے دن میں ہوں تمل ناڈو میں. میں کرناٹک والا، کرناٹک میں ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن تمل ناڈو باپ دادا کی شادی کو گیا تھا. وہاں آدمیہ کے باتیں سنیا تو ایک صاحب بولے جاؤ حضرت، انہیں کھڑے آسو جگت آتا نہیں ہونے کا. ان کو ان کی پارٹی سے محبت تھی. جیسے ہی 8 بجے گنتی شروع ہوئی، تمام پارٹیوں کی بی پی ڈاؤن ہونے لگی. ایک بچہ نومولود سیاسی میدان کا حوصلہ پیدا کرتا ہے. اس کی ایک تقریر میرے پاس موجود ہے. میں اس جملے کی پوری تائید کرتا ہوں. اس کی ایک سیاسی تقریر میرے پاس موجود ہے. اس نے کیا کہا؟ تمل ناڈو کے لوگوں کو، ہندو مسلمانوں کو، سب کو سامنے کھڑا کر کے کیا کہا؟ کسی پارٹی کو بھی زیادہ موقع مت دو. اچھی بات، الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. اس نے اپنے اسپیچ میں کیا کہا معلوم اکرم؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک جملہ پٹری بدل دیا. اس کی تقریر ایک جملہ. اس نے کہا کسی پارٹی کو بھی اس ملک میں ہو یا ریاست میں ہو لمبا موقع مت دو. اگر لمبا موقع دو گے قوم کی پارٹی خاندان کی پارٹی بن جائے گی. اور ایک جملہ ٹرن کر دیا. پارٹی صحیح ہے، ارادے صحیح ہیں، اللہ جانتا ہے. حوصلہ کر کے میدان میں اترا. کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ مسلمان ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے دامنا بھی نہیں، دمہ پکڑ لے کر پھر لے کوئی. بعض لوگاں تو بعض لوگاں کی اتنی تعریف کرتے ہیں، ابا بابا ثابت سب کچھ. ایسا معلوم ہوتا انہوں مرے تو شاید اس وقت
ان کو بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. چھوڑو چھوڑو، جملہ سخت ہے. میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. آئندہ بھی کہوں گا کہ دامن ہی نہیں، آج کل دمہ بھی پکڑتے ہیں. حوصلے بلند رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اخیر میں